تو بھائی چلو انشاءاللہ آج ہم تیسری صفات بیان کریں گے۔ تیسری صفت ہے علم اور ذکر۔ تو ہم نے اس دن بتائے تھے کہ ہر صفات کے اندر سب سے پہلے ان کے مقصد ہوتے ہیں، پھر جا کے ان کی فضیلت، پھر جا کے ان کے حصول طریقہ۔ پھر حصول طریقہ کے اندر 3 جز سے دعوت، عمل، مشق ہوا۔ علم اور ذکر، علم و ذکر کے اندر 2 جز، علم علیحدہ جز ہے اور ذکر بھی علیحدہ جز ہے۔ علم کے مقصد ہے کہ اس حال میں اللہ تعالی ہم سے کیا چاہتا ہے، اس کو قرآن اور حدیث کی رعایت کرتے ہوئے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں جان بوجھ کے سمجھ کے اس سے ادا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ اس حال میں ہم سے کیا چاہتا ہے، یعنی جو 24 گھنٹے کی زندگی ہے، اس زندگی میں ہر سیکنڈ، ہر وقت، ہر منٹ پہ آپ کو نظر ڈالنا ہوگا کہ اس حال میں اس وقت اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ جب فجر کے وقت ہوتا ہے تو فجر کے وقت اللہ تعالیٰ ہم سے فجر کی نماز چاہتا ہے۔ جب ظہر کے وقت ہوتا ہے 5 وقت کی نماز جو ہے 5 وقت کی نماز میں اللہ تعالیٰ 5 وقت کی نماز چاہتے ہیں۔ اور آپ سے اللہ کیا چاہتا ہے، جو آپ سے اللہ حسن اخلاق چاہتا ہے، آپ سے اللہ نیک اعمالات، نیک اعمال حسنات چاہتے ہیں، تو ان کو جان بوجھ کے اس سے ادا کرنا۔ اور علم جو ہے، علم کی جو فضائل بہت سارے بتائی گئی ہیں کہ جو علم سیکھنے کے لیے جو بندہ اللہ کی راہ میں نکلتا ہے، اللہ کی رحمت کے فرشتے ان کی جو فرج ہوتے ہیں، ان کے سر کے اوپر اللہ کی رحمت کے فرشتے فر کو بچھا دیتے ہیں اور ان کی سایہ اس بندہ کے پیر کے نیچے آگے پڑتا ہے۔ تو اللہ کی رحمت کے فرشتے بھی ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، تمام مخلوق ان کی دعائیں کرتے ہیں، یہاں تک کہ جس رستہ سے چلتا ہے، ایسے چلتے ہوئے جو رستہ سے وہ جاتا ہے، اس رستہ دوسرے رستے سے فخر کرتا ہے۔ اور جو ہے ان کے لیے جنگل کے پرندہ درندے اور یہاں تک کہ دریا بحر کے مچھلی بھی ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ان کی مغفرت کے لیے۔ اور ان کی جو ہے بہت سارے فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ تو علماء کرام جو تھے ان لوگوں نے ان کی بھی 3 چیزیں بیان کی ہے حصول کرنے کی تو 3 چیزیں ہیں۔ وہ 3 چیزیں کیا کیا، ایک تو ہے دعوت، دعوت جو ہے امت کے اندر چل پھر کر کے جو بندہ کے پاس علم نہیں ہے ان کے پاس جایا کرے، جا کے ان کو جو ہے علم کی فضیلت حقیقت بتا کے خوب ان کو علم کی دعوت دی جائے، علم کی ان کو فضیلت سکھائیے، سنائیے کہ علم اگر سیکھیں گے تو ہم اللہ کی معرفت پہچانیں گے، اللہ کیا ہے، اللہ کی حقیقت ہماری زندگی کے اندر آئے گی، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے وہ ہمیں معلوم ہوگا۔ ہمیں سورہ فاتحہ معلوم نہیں، سورہ ناس، سورہ اخلاص کچھ بھی ہمیں معلوم نہیں، تو اس کو خوب سمجھائیے، سمجھا کے اگر وہ اس کو فضائل اعمال، جو فضائل والا جو اعمال ہوتے ہیں اس اعمال کے اندر جڑائیے، اس کے اندر فضیلت بیان کرے۔ فضیلت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے دور میں فضائل ایسے ایک اعمال تھا، ایسے ایک علم تھے جس علم کے ذریعہ سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جو ہے بندہ کو لوگوں کے ہم سامنے بیان فرماتے، اور اس فضائل والا علم کے ذریعہ سے جو نماز جیسے معتبر کام کے اندر وہ لوگ دخول ہو جاتے، دین اسلام جیسے معتبر دین میں وہ لوگ داخل ہو جاتے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، عزیز و بزرگوں، تو اگر ہمارا زندگی سے فضائل نکل گئی تو اب ہم کو چاہیے کہ فضائل علم اپنی زندگی کے اندر لائے۔ اور دوسری نمبر پر ہے کہ عملی مشق کرنا۔ علم کے اندر مشق جو ہے ان کی 2 جز ہے، ایک ہے فضائل والا علم، دوسرا ہے مسائل والا علم۔ فضائل والا علم جو ہے وہ فضائل والا حلقہ سے حاصل کرنا، اور جو مسائل والا علم ہوتا ہے ان کو جو ہے اگر خود عالم ہو اس سے جو ہے کیا کرنا ہے، اپنے معتبر کتاب کے ذریعہ، مطالعہ کے ذریعہ سے اپنی زندگی کے اندر لانا اور اس سے اعمال کرنا۔ اور خود عالم نہ ہو تو جو اپنے محلہ کے حق عالم ہے، اچھی عالم ہے، ان کے بعد جا کے اخلاق پیش کرتے ہوئے بیٹھیں، اس سے سلام کرے، اس سے ہدیہ لائے، اور اس کو جو ہے عزت سے پوچھے کہ حضرت مجھے یہ معلوم نہیں، یہ ہمیں معلوم کرا کے دیجیے۔ جب حضرت آپ کو یہ چیزوں کو معلوم کرا کے دیں گے تو اس کو پھر آپ جو ہے اس کی ہو چکی ہے اس پر عمل کر سکتے ہیں۔
اور تیسری نمبر پہ ہے دعا۔ دعا جو ہے یہ جو ہے تمام عبادات آپ کریں گے، یا عبادات کی مغز ہوتا ہے دعا۔ جب بچے ہم جو دوسری سے بات بیان کی ہے وہاں بھی ہمیں بیان ہوئی ہے، جب دعا اسے کہ ہم چیز ہے ہم کام ہے، جب بچے کو بھوک لگتا ہے، چھوٹا بچہ ماں کی گود میں رہنے والا، اور وہ بچہ نہ روئے تو ماں کو یاد نہیں ہوتا ہے کہ میرے بچوں کو بھوک لگا ہے یا نہیں۔ جب بچہ روتا ہے تو ماں اسے اپنے گود میں لیتا ہے اور اسے دودھ پلاتا ہے۔ تو ویسا ہی اگر آپ پر ہمارے ضرورت ہے علم کی، اعمال کی، ذکر کی، تو ہمیں جو ہے اللہ سر جھکاتے ہوئے رو کے خوب اللہ سے دعا کرنی ہوگی کہ اللہ ہمیں صحابہ والا علم عطا فرما۔ اللہ دور صحابہ کے اندر جیسے علم تھے، دور صحابہ کے اندر جیسے علم تھے، ایسے علم ہمارے اندر زندہ فرما دے۔ اے اللہ صرف ہمیں نہیں، آنے والی تمام امت کے اندر علم کو باقی رکھ دے۔ اے اللہ تمام لوگوں کو جو ہے علم سینے بھرے ہوئے علم عطا فرما، جس علم کے ذریعے سے آپ کو معرفت حاصل ہو سکے، آپ کو لوگ پہچان سکے، آپ کی عبادات میں لوگ لاگ جائے۔ اسی طریقے سے اللہ سے خوب رو رو کے دعا کرنا۔ اور علم اور ذکر کی دوسری جو ہے ذکر جو ہے، ذکر کا مقصد بیان کی جاتی ہے کہ ذکر جو ہے مقصد ہے کہ ذکر کے ذریعہ سے اللہ کے دھیان اور خیال پیدا ہوتی ہیں، ذکر کے ذریعہ سے لوگوں کے دل کی صفائی ہوتی ہے، ذکر کے ذریعہ سے اللہ کے دھیان اور خیال اپنے اندر بیٹھتے ہیں۔ تو جو ہے سنت طریقہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ذکر فرمائی، صحابہ نے جیسے ذکر کی ہے، ایسے آپ اور ہم کو ذکر کرنا ہے، کیونکہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین آپ اور ہمارے لیے ایک آئیڈیل ہے، ایک نمونہ ہے۔ تو ذکر کے جو ہے بہت سارے فضائل بیان کی ہے، ان میں سے ہم چاند فضائل کو آپ لوگوں کے سامنے اٹھائیں گے۔ تو جو میرے پیارے ساتھیوں، عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں، ذکر کی ایک حدیث پاک کا خلاصہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم دین سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے جو نکالتے ہیں فرشتے، جو ہے ان کے لیے جو دعا کرتے ہیں، تو ان سب بات جو ہے آپ لوگوں کے سامنے ہم نے اٹھائے ہیں علم کے اندر۔ ابھی ہم آپ لوگوں کے سامنے ذکر کے جوز کی جو فضائل ہم اٹھا کے رکھیں گے۔ ذکر جو ہے، ذکر کی فضائل حدیث پاک میں بیان ہوتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ہیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بڑھ کر کسی آدمی کا کوئی اعمال عذاب قبر سے نجات دلانے والا نہیں ہے۔ ایک صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احکام تو شریعت کے بہت سے ہیں جن پر اعمال تو ضروری ہے، لیکن مجھے کوئی ایسا اعمال بتا دیجئے جس کو میں اپنا معمول بنا لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری زبان کو اللہ کے ذکر پر وقت تر رہے، یعنی اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہے۔ جو بندہ دنیا کے اندر ذکر کریں گے وہ کل قیامت کے محشر میں وہ ہنستے ہنستے جنات پر جائیں گے، اور جہاں جن کے عملی مشق ان کے اندر جو ہے اصول طریقہ 3 ہے، دعوت، عملی مشق، دعوت جو ہے امت کے اندر چل پھر کر کے ذکر کی فضیلت، ذکر کی حقیقت بیان کرتے ہوئے لوگوں کو خوب دعوت دی جائے ذکر کے بارے میں۔ اور ان کی عملی مشق ہے جو کسی شیخ سے مرید نہ کی ہوئی ہو، ان کے لیے شام و صبح 3 تسبیحات ادا کرنا، دھیان اور مصنون طریقوں کے ساتھ قبلہ کی طرف رخ کرتے بیٹھتے ہوئے، اور اگر شیخ کی مرید کی ہوئی ہو تو اپنے شیخ کی دی ہوئی تسبیحات ادا کرنا۔ اگر عوام ہو تو ان کے لیے ہر روز ایک پارے کی تلاوت کرنا، اگر حافظ ہو تو ان کے لیے کم از کم 3 پارہ اور زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے وہ کرے۔ غیر حفیظ کے لیے بھی ایسا ہی ہے، وہ کم از کم 1 پارہ تلاوت کرے، اور اس سے زیادہ ہو تو الحمدللہ۔ اور دعا کرنا کہ اللہ دور صحابہ کے اندر جیسے قرآن کی اہمیت تھی، دور صحابہ میں جیسے صحابہ نے قرآن کریم کی تلاوت کی ہیں، حضور کو سنائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے تلاوت کی، ایسے
تلاوت ہماری زندگی کے عطا فرما، جس تلاوت کے ذریعے سے میرے رب العالمین راضی اور خوش ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں ان چاند باغ اعمال کی توفیق نصیب فرمائے۔